آپ نے اکثر جو ہے میڈیا پہ بولا ہے کہ چودھری صاحب کی وفات سے پہلے 1-1.5 ہفتہ پہلے آپ دونوں کے بیچ میں کچھ خاص گفتگو ہوئی تھی. وہ کیا گفتگو تھی؟ ایک رات چودھری آتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا میں اس سے بات نہیں کروں، میری ناراضگی ہے. میں دبئی سے بھاگتی ہوئی آئی تھی 1 جنوری کو، 8 دن چودھری کے باقی تھے. مجھے وہاں رپورٹ مل گئی تھی کہ یہی وہ گن مین تھا جس نے شور مچایا. بھابھی واپس آئیں، 4 دن مت اور رہنا، آپ نے جو کام کرنا تھا سو کر لیا، آپ واپس آ جائیں. شیر قابو سے باہر ہے، کسی کے قابو، آپ چودھری صاحب آپ کے سوا کسی کے قابو، یہ بات سچ ہے، کسی کے قابو میں نہیں آئے گا. دنیا کی ایک خدا، مجھ سے بھی وہاں قابو نہیں آئے گا جہاں اس کی عزت کا معاملہ ہوگا، یہ میرا دعویٰ ہے. تو آئی میں خیر میری تھوڑی سی ایئرپورٹ سے، میں نے پہلی بار زندگی میں نے اس کو ایئرپورٹ پہ دیکھا. پہلے گن مین لگے ہوئے تھے، میں ان سے ملی، اس کو میں نے مجھے نہیں سمجھ آئی، میں نے جیسے نگلیکٹ کیا. اس کو لگا، بولا آپ لڑکی ہیں نا، آپ کو میں نہیں نظر آیا. میں تھا نوری. میں نے کہا کس نے کہا آپ کو آنے کا؟ اگر وہاں کچھ ہو جاتا تمہارا خاندان میرا خاندان چھوڑتا مجھے، میں نے گھر ہی آنا تھا، صبح 5:30 بجے کا ٹائم تھا. بولے میرا اتنا، میں شام سے پریشان تھا کہ تم آ رہی ہو. مجھے ایسا لگا اس نے مجھے زندگی میں، پوری زندگی ہمارے بیچ کبھی بھی 2 منٹ سے اوپر بات نہیں ہوئی فون پہ. دبئی میں 31 دسمبر کی رات ہے، اس نے مجھے پوری رات کال کی، پوری رات. جب بریک ہوتا بیلنس ڈالو کال کرو. میں نے کہا تمہیں اسلم ہو کیا گیا ہے؟ کہہ رہا ایسا لگتا ہے کہ صدیاں ہو گئی ہمیں بچھڑے ہوئے. 3 دن ہوئے تھے مجھے سے، 3 دن سے زیادہ مجھے اجازت نہیں تھی گھر سے باہر. میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ بڑھاپے میں مجنوں بننے کا خیال آیا آپ کو؟ میں نے آگے سے اسٹریٹ جواب دے دیا، خبردار آپ مجھ سے ایسی بات کریں. بولا آپ میں وہ بات ہی نہیں ہے. مجھے آگے طریقے سے، اچھا چلو پتہ نہیں، میرا دل ایسا، مجھے گھر نہیں اچھا لگ رہا. میں تمہیں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تم واپس آؤ، تم اتنی مشکل سے گئی ہو کہہ کے، تو بس فجر کی اذان ہوئی پھر بند ہوا. رات 12 بجے سے فجر کی اذان تک بہت بڑا ٹائم ہو. میں پریشان تھی. اس رات میں نے خواب دیکھ لیا فجر کے بعد سوتے ہی. وہ خواب میرا بڑا اہم تھا. پھر دوسرے دن مجھے فون آتا ہے، مطلب سویرے اسی، بولا واپس آئیں. باؤدین بابر کو اس دن مار دیا جاتا ہے 31 دسمبر کو بھی. ایک انسپیکٹر تھا ان کا آپریشنل، شہید بہت ہوئے ہیں، 18 بندوں کی ٹیم تھی، اس کو بھی مار دیا. اور میرا اس پہ شور ہوا کہ اسلم آپ کسی ایسے علاقے میں، آپ کی گاڑی، یہ وہ ساری انفارمیشن مجھے وہاں ملی. میں واپس رات میں نے اپنے گن مین سے اسی سے کہا اسلم کو بتانا نہیں کہ میں آج آ رہی ہوں، 1-1.5 گھنٹہ پہلے بتانا تاکہ وہ گھر پہنچ جائے. بولا بھابھی اگر ایسا کیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں، صاحب میرے اوپر برس پڑے گا کہ تم نے مجھ سے کیسے چھپائی یہ بات. میں نے کہا بہرحال رات کے پیر بتانا، جب دیکھنا آفس میں لوگ نہیں ہیں. اس نے بتا دیا کہ صاحب ہم لوگوں کو ایئرپورٹ جانا ہے، بھابھی آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں تم نے مجھے بتایا نہیں؟ یہ بولا مجھے بھی جانا ہے. بولا صاحب آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے کچھ. بولا تم زیادہ بڑے ہو یا میں تم سے بڑا ہوں؟ صورت ہے یہ میرا فیملی میٹر ہے. یہ زندگی میں پہلی بار آیا مجھے لینے. میں حیران بھی تھی اس کی ساری. بہرحال میں نے ادھر ہی جو کچھ ہونا تھا گاڑی کے اندر ہی سارا تمام کر دیا اس کا قصہ کہ آپ آئے کیسے ہو. بولا تمہیں خوشی ہونے کی بجائے ساری عمر اکثر تم شکوا کرتی ہو. میں نے کہا میں نے روڈ کا شکوا کبھی نہیں کیا آپ کو، مجھے روڈ پہ چودھری تم نہیں چاہیے. بہرحال گھر آئے، میرا چھوٹا بیٹا بڑا لاڈلا تھا چودھری کا. تو مجھے کہتے ہیں مما میرا باپ بلی بنا کر رکھا ہوا آپ نے، پاپا بلینکٹ کے اندر ہے اور آپ روم میں نہیں جا رہی بات کرنے. میں نے کہا میں نہیں جاتی، میری مرضی. تم کون ہوتے ہو؟ بولا میں بھی اسکول نہیں جاؤں گا، آج میرا باپ اداس ہے. تو انڈیکیشن کھانسی کی دی جب میں کمرے میں انٹر ہوئی بلینکٹ کے اندر کہ میں جاگ رہا ہوں. ہمارے انداز تھوڑے سے بڑی چینج تھی لائف نا. میں نے بھی کھانسی کا جواب کھانسی میں دیا کہ ہاں میں آ گئی ہوں. میں واش روم گئی، میں نے ڈریس بدلے، اٹھ کے بیٹھا. بولا ویسے تو آپ لڑکی بن کر گھومتی ہیں، آپ 4 بچوں کی ماں بھی ہیں. میں نے کہا آپ کو درد ہو گیا کیا؟ جو آپ کرتے پھرتے ہم نے کبھی آپ سے پوچھا؟ آپ نے ہماری زندگی میں کیا نشان لگا دیے؟ بولے اچھا بس میں نے نہیں بات کرنی.
बात को आगे मत बढ़ाना बात। मैंने कहा अब तो बात बहुत बनेगी, बात तो मेरे दिल में है, मैं आई जल्दी क्यों हूँ, रीजन पूछो असलम आप। बोला किसी ने मुनाफिकी कर दी होगी, मेरे बारे में मुखबरी कर दी होगी। मैंने कहा मुनाफिकी मुखबरी नहीं है, तुम्हारी बेहतरी के लिए। मुझे ये बताओ आपको थ्रेड्स कितना आया हुआ? ना मैं मेरे ऊपर यकीन करती हो या लोगों पे करोगी? तुम गन मैनों पे यकीन करोगी? मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो। झूठ इसलिए बोलते हो कि जब तुम्हें थ्रेड्स होता है घर में नहीं बताता। आंखें बंद करो, ऊपर खुदा है नहीं। अच्छा मैं जिस दिन शहीद या मर जाऊं या शहीद हो जाऊं तुम रोक सकोगी? वो बताओ ना। मैंने कहा वो तो अल्लाह का काम है। बोला तो फिर अल्लाह के नाम पे चुप होके बैठ जाओ, मुझसे लड़ाई। पूरे 5 दिन मेरी जंग पूरे घर में पहली बार जिंदगी में जारी रही। इससे मेरी बेटी आई बड़ी, उसको छुप कर इसने बुलाया, मनाइल मामलात सेट कर दो, मम्मा बहुत, मम्मा छोड़ कर चली गई, बड़ा तबाही हो जाएगी। मैं तो क्या करूँगा, मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं तो सिर्फ ट्रैगल और लोगों को काम करना जानता हूँ, मीन्स के ऑपरेशन करना जानता हूँ, मुझे तो बाकी कोई चीज़ का पता नहीं। पापा तो आप ही थोड़े पंगे लिया करें ना, उसकी भी तो लाइफ थी मम्मा की। बोला अब ख़त्म होगी, मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मुझे समझाने के बजाय माँ को जाके राज़ी करो। ये मेरे पास आती है सुबह 5 बजे के बाद मेरी बेटी, दूसरे दिन, मम्मा अगर अभी आपको पता चले पापा जब शहीद हो गए फिर क्या करोगी, नाराज़ रहोगी? आप ऐसा करें ना, बस करें ना मम्मा, पापा अब नहीं करेंगे ऑपरेशन। वो कहते हैं कि मैंने 80% कराची साफ कर दिया, 20 पे रुक जाए। ये बात मेरी बेटी करती है। फिर असलम, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर भी मेरे दिल में कुछ चीज़ें रहती हैं, अप एंड डाउन चलता है जब तक। अच्छा फिर जब थोड़े से दिन रहते, एक शाम रात आता है, मुझे कहता है असलम 4:30 बजे का टाइम है, ये चल कुरान शरीफ किधर है नौरीन? मैं डर जाती हूँ। मैंने कहा पता नहीं आज पक्की लिखत कर गए किसी काम के चक्कर, क्योंकि इसको कोई दुनिया का बंदा किसी चीज़ से हटा नहीं सकता। बला का एक जगह अटल है तो अटल है। मैंने कहा कुरान के बगैर भी बात असलम हो सकती है, आपको कोई बात करनी है डायरेक्टली मुझसे कर सकती। बोला नहीं नहीं नहीं, वादा करोगी तुम मुझसे? मैंने कहा ये 20 साल वादा ही तो कर करके निभा के मैं मर गई तुमसे, और कौन सा वादा है? बोला पूरी दुनिया एक तरफ, तुम एक तरफ, तुम डूब जाओगी मेरी वफा में। मैं हैरान, मैंने कहा बातें क्या करूं? मेरी माँ के कमरे में गया, वो सो रहे थे, कुरान पाक उठा कर ले आया, मेरे सर पे रख दिया। बोला बताएं अगर मैं शहीद हो गया आप शादी करेंगे? मैंने कहा बाथरूम में कोई ठरकी मर्द थोड़ा ही हूँ। पहले मैंने कहा 3 करूँगी, कब जाने का मूड है यार, तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब की है। कहते मैं मानता हूँ पर देखो अल्लाह ने चाहा तो मैंने ये काम किए ना नौरी, तुम इस बात को मानो ना, मैंने गलत तो कुछ नहीं। मेरे दिल को तो तुम समझती हो, पूरे दुनिया में तुम्हें मेरे जैसा मर्द नहीं मिलेगा, ये इसने कुरान पे बोला है। जिस तरह मैंने किया है, जो मैंने चाहा है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। मैंने कहा छोड़, बच्चे बड़े हैं जनाब, आगे की सोचो। मैं उस दौर से निकल आई वैसी कोरी जैसा तुमने मुझे बनाया था। मुझे सपने नहीं दिए थे आपने, आज सपने में देखना चाहती भी नहीं हूँ, मुझे पता है एंड क्या है हमारा। फिर कहता है अच्छा, मैंने जब कहा हाँ मैं करूँगी, तो कहते जाओ, इस चौधरी का दिल इतना बड़ा है, तुम्हें इजाज़त देता है। उस पल में वो आखिर औरत, मैंने कहा तुमने इजाज़त दी है ना, तुम्हारी कब्र में नौरीन की आवाज़ आएगी वफा की, और मैं जीत गई। आई है, मुझे चौधरी असलम सलाम पेश करता है, औरत ऐसी बनने पर मैं तो मंजिल पा गई अपनी। इस दौर के अंदर मैं ये ज़रूर, आने वाली बच्चियाँ, आने वाली नस्ल जो भी औरतों की है, चाहे तो क्या नहीं कर सकती, वफा तो कर सकती हैं। पैसे से वफा नहीं होती, जज्बों में है, खून में ताकत होती है, उससे होती है, सोच है इंसान की। तो इनमें क्यों नहीं है? मेरे साथ क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, और लोगों ने कहा ये शादी करेगी, इसका फेस ऐसा है। मेरा ससुर आता है एक दिन इसी जगह पे, मेरे पाँव पे हाथ रखता है, नौरीन कोर्ट, सिटी कोर्ट के अंदर तुम्हारे ऊपर बात हुई है कि तुम जवान हो तुम। मैंने कहा मेरे बच्चे चाह रहे हैं सर, नहीं देते। मैंने कहा आज तो सोचा शायद आप में भी दम नहीं है। बाप हो, दम नहीं है, इतना नहीं था मेरे ससुर में दम,
میں نے ان کو کہا اپنے بیٹے کے کریکٹر کو اٹھائیے. اس نے کہا پاگل ہو گئی ہو, لوگ مجھے مار دیں گے. میں نے کہا میں کدھر کھڑی ہوں, میں تو بہت چھوٹی ہوں آپ کی اولاد کی جگہ ہوں, مجھے ڈر نہیں ہے اپنی زندگی کا. یہ زندگی چودھری کے نام ہے. دونوں صورتوں میں وہ نمبر 1 ہے ایشیا کے اندر. ایک تو بلٹ پروف کبھی نہیں پہنا انہوں نے, دوسرا اس کے انکاؤنٹر پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. اچھا, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چودھری اسلم جو ہے وہ مارتے تھے, کسی کو گرفتار نہیں کرتے تھے, بس مارتے تھے. تو یہ اس کا کیا خلاصہ آپ دینا چاہیں گی؟ وہ ایک انڈیا کی شہنشاہ مووی ہے نا, راتوں کو مسیحا نکلتا, لوگ سوتے ہیں سکون. ایسا کیوں کرتا تھا؟ یہ آپ میڈیا سے بھی سوال کیجئے جن کو پتہ ہے بہت کچھ. عوام گواہی کون دے؟ اگر 20-25 قتل کیے ہوں تو اس پہ اوپر گواہ دینے والے ڈرتے ہیں. بھائی گواہی دینے سے پہلے ان کے گھروں میں جو طوفان آتا ہے وہ کون جائے گا؟ چودھری خود ہی اپنا حساب رات کو کر لیتا ہے. اس 8 سال کے اندر جتنا امن رہا وہ ان شہیدوں کی قربانیوں سے ہے. سب سے زیادہ چودھری کا خون گیا ہے اس میں. مینس کہ ورکنگ وے, خون تو سب کا ایک ہوتا ہے, پر ورک جو اتنا چودھری کر گیا ہے یہ سب کو پتہ ہے. اس نے کہا نا میں نے 80% کراچی کو کلیئر کر دیا. 20% کی بات ہے, جب وہ ایک ہفتہ تھا بس شہادت کا ٹائم مقرر تھا, 20% نہیں ہونا تھا اس سے, تو وہ چلا گیا. اس نے اس عوام کے لیے ریلیز کیا, بولا مجھے آپ میرے لیے دعا کریں نہ کریں, عوام کے کچھ لوگ کریں گے. ایسا ہے, عوام کرتی ہے. ناظرین, ابھی آج میں نے جب ان کی وائد سنی ہے تو میں خود حیران تھی کہ اتنا دلیر انسان, مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایک پاکستانی پولیس آفیسر کی کہانی ہے. مووی میں بظاہر جو ہے وہ بہت ہی چیزیں نہیں دکھائی گئیں, لیکن جو ریئل لائف ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بیان نہیں ہو سکتی. یہ ابھی بھی انٹرویو میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ان کی لائف کی نہیں بتا پائیں گے. کتنی ساری چیزیں ہیں, کتنے ایسے پوائنٹس ہیں, اتنی تکلیفیں ہیں جو ان کو فیس کرنی پڑی ہیں. آسان نہیں ہوتا. اتنا بڑا دکھ, ہر وقت ایک درد, ایک ٹینشن کہ کبھی بھی خبر آ سکتی ہے. اس سوچ کو لے کر زندگی گزارنا. میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس ملک میں ایک انسان ایسا بھی تھا جس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کری اور دہشت گردوں کو ہلا کر رکھ دیا. اس کے نام سے آج تک اس کا نام یاد رکھا جاتا ہے, اور طالبانوں میں, دہشت گردوں میں ایک آج بھی اس نام کا خوف ہے. اگر اسی طرح کے پولیس افسران ہمارے ملک میں ہوں تو کوئی طالبان, کوئی دہشت گرد آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ پائے ہمارے ملک کی طرف. ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی, ایسے پولیس افسران کی جو کہ چودھری اسلم جیسا کردار ادا کریں. یہ ایک تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اگر ایسے 5 بھی ہوں نا چودھری اسلم جیسے, تو پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوگا یہ آپ لوگ خود دیکھیے گا.